السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں طارق اسماعیل ساگر آفیشیل یوٹیوب چینل اور میں ہوں پروفیسر حافظ خرم اقبال، یونیورسٹی آف سیالکوٹ کے انٹرنیشنل ریلیشن ڈپارٹمنٹ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ ناظرین، کل سے ایک خبر بڑی ایشو ہو رہی ہے اور اس خبر کو پوری دنیا نے دیکھا۔ ہمارے جو نیشنل ہیرو ہیں ساجد علی صدپارہ، جو کہ محمد علی صدپارہ کے بیٹے ہیں، نیپال کے اندر ان کو رسیوں کے ساتھ باندھا گیا ہے اور یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے کہ ہمارے ہیرو کو اس طرح سے رسیوں کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے چہرہ، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک بڑا پروپیگنڈا ہے جو ان کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ کس حوالے سے کہ نیپال کے اندر کچھ لوگوں نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے، حکومت پاکستان وہاں پہ ابھی تک کیوں نہیں پہنچی ہے، نیشنل ہیرو کو کیوں نہیں بچایا جا رہا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ ہم نے وہاں پہ رابطہ کیا ہے، ہماری ٹیم جو ہے ڈاکٹر احسان صاحب نے، جو کہ ساجد علی صدپارہ سے مسلسل رابطے میں تھے پہلے بھی اور اب بھی رابطہ کیا ہے۔ تو جو اصل کہانی ہے وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اصل کہانی یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد علی صدپارہ صاحب نے ایک فرانسیسی کوہ پما مارک بیٹرڈ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا کہ جس کے تحت انہوں نے ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنا تھا۔ اب اس معاہدے کو پورا کرنے کے لیے ان کا بیٹا، کیونکہ محمد علی صدپارہ جو ہے وہ تو ان کا تو وہاں پہ جو ہے ڈیتھ ہو گئی، اب محمد علی صدپارہ کی جگہ پہ ساجد علی صدپارہ اپنے والد کے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنے کے لیے نیپال کے اندر 10 دن سے موجود ہیں۔ اب جب انہوں نے اوپر چڑھنا شروع کیا تو ماؤنٹ ایورسٹ کی جو ہائٹ ہے وہ 8,849 میٹر ہے، جو گوگل کے اکارڈنگ ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ جس کو بوٹل نیک کہا جاتا ہے۔ بوٹل نیک، یہ جس طرح سے ایک بوتل ہے اور اس بوتل کی یہ اوپر نیک ہے، یہاں تک جب انسان پہنچتا ہے، وہ یہ تقریباً اس کا 7,600 میٹر کی بلندی تک جب انسان وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، تب اس کو آکسیجن لیول کا ایشو ہو جاتا ہے، آکسیجن کم ہو جاتی ہے، دماغ کی آکسیجن کم ہو جاتی ہے اور اس حد تک اس کا ذہنی توازن انسان کھو بیٹھتا ہے کہ وہ سامنے والے اپنے جو اس کا ساتھی ہے اس کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ تو یہ جو حادثہ ہے، یہ مسئلہ ہوا ہے ساجد علی صدپارہ کے ساتھ کہ جب وہ باٹل نیک تک پہنچے ہیں اور وہاں پر اس وجہ سے پھر لوگوں نے ان کو رسیوں کے ساتھ نہیں باندھا ہے، لیکن ان کا جو مقصد تھا وہ کیری کیا ہے، یعنی ان کو اٹھا کر تو وہ واپس لے کر آئے ہیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ انہوں نے ان کی عزت افزائی کی ہے۔ مارک بیٹرڈ ان کے ساتھ تھے، 70 سالہ فرانسیسی کوہ پما بھی ان کے ساتھ ہیں اور یہ اوپر پہنچے ہیں۔ وہاں سے آگے کا راستہ ہے انتہائی سنگلاخ اور انتہائی مشکل راستہ ہے، وہاں سے آگے پہنچنا بڑا ہی مشکل کام تھا۔ اس لیے انہوں نے ان کو پکڑ کے، تو کیونکہ اس میں ایک ایسی بیماری لگنے کا خدشہ ہوتا ہے کہ جس میں پھپھڑوں کے اندر پانی بھی پڑ جاتا ہے، لہٰذا ان کو فوراً بیس کیمپ میں منتقل کیا گیا، سارے ارد گرد ان کے اکٹھے ہو گئے۔ اور پھر اس کے ساتھ اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ٹرپل اے ایسوسیٹس ہیں، انہوں نے بڑا ایک جلدی ایک قدم اٹھایا ہے جس کے شیخ فؤاد بشیر صاحب ہیں، اس کے جو چیئرمین ہیں، اور ان کے ساتھ کرنل شہزاد کیانی صاحب ہیں۔ ان دونوں نے فوری طور پہ ساجد صدپارہ کے ساتھ رابطہ کیا، پاکستانی سفارت خانے کے ساتھ رابطہ کیا اور فی الفور کھٹمنڈو کے اندر ہاسپٹل میں ان کو پہنچایا، جہاں پہ ان کا اب علاج ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ ٹرپل ایسوسیٹ ایکچولی ان کا کام یہ ہے کہ جتنے ہمارے نیشنل ہیرو ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ کوہ پماؤں کے لیے اور جو گلگت بلتستان کے اندر جو ٹورسٹ جاتے ہیں ان کو برفانی پہاڑوں کے اندر جو وہاں پہ پھنس جاتے ہیں نکالنے کے لیے باقاعدہ ایک ٹیم بھی بنائی ہوئی ہے، ان کی ٹریننگ بھی ہے، بڑا ایک لمبا چوڑا ان کا کام ہے، وہ بھی کبھی آپ کے سامنے ڈسکس کیا جائے گا۔ تو بہرحال انہوں نے وہاں پہ رابطہ کیا، پاکستانی سفارت خانے کے ساتھ رابطہ کیا، تو ساجد علی صدپارہ اب جو ان کی موجودہ صورتحال ہے وہ بڑی بہتری کی طرف چل پڑی ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اپنے والد کی وفات کے بعد ان کو ویسے بھی ایک ڈپریشن کا یہ شکار رہنے لگے تھے اور یہ بھی دباؤ تھا، پھر آکسیجن لیول بھی دماغ کا کم ہو گیا اور مختلف قسم کے یہ مسائل تھے جن کی وجہ سے ان کی طبیعت جو ہے وہاں پر خراب ہو گئی۔ اور یہاں پہ تو اب کل سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جی دیکھو جی نیپال والے ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیسا تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو رسیوں کے ساتھ باندھا جا رہا ہے، حالانکہ ان کی پروٹیکشن کے لیے یہ تھا۔ ہم نے بات چونکہ ایک الٹ بنانی ہوتی ہے تو اسی لیے ضرورت محسوس کی ہماری ٹیم نے کہ آپ کے سامنے یہ پورا قصہ رکھا جائے کہ یہ وہاں پر ایک واقعہ ہوا ہے، اس میں کوئی ایسی مبالغہ رائی والی بات نہیں ہے۔
نہ ہی ان کے ساتھ کوئی تشدد ہوا ہے، نہ کوئی ظلم ہوا ہے۔ اور ابھی وہ پاکستانی سفارت خانے کے ساتھ جو ہماری ٹیم نے، جو شیخ فؤاد بشیر صاحب ہیں AAA ایسوسیٹس کے جو ہیڈ ہیں، اور اس کے ساتھ کرنا شہزاد کیانی صاحب، انہوں نے وہاں پہ رابطہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ اب ان کو پاکستان لانے کے لیے بھی انتظامات کرنے شروع کر دیے ہیں۔ مزید اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی، کیونکہ وہ ہمارے نیشنل ہیرو ہیں اور ایسے ہیرو جنہوں نے ملک کا نام روشن کرنا ہوتا ہے اور کرتے بھی ہیں، تو لہٰذا مزید اگر کوئی بھی اپڈیٹ ہوگی تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے انشاءاللہ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے۔ سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیا، آپ کا شکریہ۔